السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناول سب۔ جو بھی ہے، جانے سے پہلے سیڑھیوں کی صفائی کرو۔ دیکھو کسی بچے نے پانی پھینک دیا ہے، کوئی بے دھیانی میں گر جائے تو۔ نجمہ کو ایک لمحے کے لیے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ گھر کے ملازمین کیا کم پڑ گئے تھے جو وہ اسے صفائی کا کہہ رہی تھیں۔ اسے شدید احساس ہوا جب تک وہ محیب کی بیوی کی حیثیت سے اس ملک مینشن میں رہ رہی تھی، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اسے مس ٹریٹ کرے۔ آج جو ستمگر کا سائبان سر سے کیا ہٹا، لوگوں نے اصل روپ دکھانا شروع کر دیے۔ کوئی بات نہیں، محیب کے اسلام آباد شفٹ ہو جانے کے بعد یہ لوگ اسے نوکرانیوں کی طرح رکھیں، جیسے اس کی ماں کو رکھتے آئے تھے۔ کیا واقعی اس کی زندگی پھر انہی اندھیروں کی جانب گامزن ہو گئی تھی؟ کیا سوچ رہی ہو کھڑے کھڑے؟ جلدی صاف کرو۔ محترمہ رقیہ اس بار خاصا ڈپٹنے والے انداز میں بولی۔ وہ مجبور ہو کر اپنے ہاتھ میں پکڑی بکس اور کندھے پر لٹکایا بیگ اتار کر سامنے صوفے پر رکھتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب آئی۔ کپڑا دو اسے، انہوں نے ملازمہ سے کہا تو پاس کھڑی ملازمہ نے اسے تیزی سے صفائی کا کپڑا پکڑا دیا۔ کہنے کو تو وہ صرف پانی صاف کروا رہی تھیں، مگر پھر بھی اسے اپنا آپ کسی ملازم سے کم معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک آئے۔ آنسو آنے کے سبب سب دھندلا دھندلا نظر آنے لگا۔ چشمہ آنکھوں سے ہٹا کر اپنے آنسو صاف کیے اور پھر چشمہ آنکھوں پر ٹکا کر سیڑھیوں سے پانی صاف کرنے لگی۔ اسے یہ صفائی کرنا اپنی سخت توہین محسوس ہو رہا تھا، جس کے سبب آنکھوں میں پھر سے آنسو بھر آئے۔ اسے سب پھر سے دھندلا دھندلا دکھنے لگا۔ ابھی وہ دوسری سیڑھی جھک کر صاف کر ہی رہی تھی کہ کسی نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ وہ اس لمس سے بخوبی واقف تھی۔ کھڑی ہو، اس کا تو خون کھول اٹھا تھا اس حسین دلربا کو نوکروں کی طرح صفائی کرتا دیکھ۔ ملک مینشن میں ملازمین کم پڑ گئے ہیں کیا، جو آپ میری بیوی سے یہ سب کروا رہی ہیں؟ اس کی نازک کلائی کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے نیچے لایا اور محترمہ رقیہ کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ تھیں۔ نہایت سرد لہجے میں گھر میں آئے مہمانوں کی پرواہ کیے بغیر دھاڑا۔ وہ تو صبح کا وقت تھا اور گھر آئے سارے مہمان رات کو رت جگا کرنے کے سبب بے خبر سو رہے تھے، ورنہ اس نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی اس اعلان میں کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ محیب، تم تو اسلام آباد شفٹ ہونے والے ہو ہمیشہ کے لیے، اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر۔ اسی لیے اپنی وقتی ہمدردی دکھا کر اسے خوشگمان نہ کرو۔ تمہارے جانے کے بعد اسے یہی سب سہنا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے جانے کے بعد تمہاری ماں اور گھر کے باقی افراد اسے مہارانیوں کی طرح ٹریٹ کریں گے؟ انہوں نے چوٹ کرنے والے انداز میں جواب دیا۔ محیب کو سمجھ آ گیا تھا کہ انہوں نے دانستہ طور پر اسے دکھانے اور سمجھانے کے لیے یہ عمل کیا ہے۔ اس کا غصہ جو کچھ ثانیوں پہلے آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا، وہ اب بالکل چھو منتر ہو گیا تھا۔ لڑکی عادت ڈال لو ان سب کی، محترمہ رقیہ نجمہ کو نصیحت امیز لہجے میں کہہ کر وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی نجمہ نے محیب کا ہاتھ بے رخی سے جھٹکا اور چشمہ اتار کر آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے سامان کی جانب بڑھی۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر ٹانگ کر کچھ کتابیں ہاتھ میں لیے بغیر کچھ کہے باہر جانے لگی۔ میں تمہیں چھوڑنے چلتا ہوں۔ اسے یوں اکیلا جاتا دیکھ اس خوبرو نوجوان نے تیزی سے اپنی روبدار آواز میں کہا، اس کی ضرورت نہیں، دادی نے ٹھیک کہا ہے، مجھے عادت ڈال لینی چاہیے۔ اس نے روحان سا لہجے میں سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ دو ٹوک انداز میں کہا، پھر باہر کی طرف چل دی۔ وہ ہونٹ بھینچ کر اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ وہ جویریہ کے ساتھ یونی کی لائبریری جا رہی تھی کہ اچانک اسے چلتے وقت اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ گرنے لگی تھی کہ جویریہ نے اس کے وجود کو تیزی سے تھاما۔ کیا ہوا؟ وہ فکر مند لہجے میں پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس ہلکا سا چکر آ گیا تھا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تمہاری طبیعت خراب تھی تو یونی کیوں آئی؟ گھر پر آرام کرنا تھا نا، چہرہ بھی کتنا سفید پڑ رہا ہے تمہارا، جویریہ اس کی فکر میں گھلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یار بس ہلکا سا چکر آیا ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اسے اپنی صحت کی جانب مکمل لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے دیکھ جویریہ خفگی سے بولی، کوئی ٹھیک نہیں ہو تم، آنکھیں بھی سوجی سوجی سی دکھائی دے رہی ہیں، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے لے کر چلتی ہوں۔ نجمہ نے اسے ٹالنا چاہا مگر وہ نہ مانی۔ آپ ایسی حالت میں بھوکی کیسے رہ سکتی ہیں؟ چکر تو آئیں گے ہی نا۔ ڈاکٹرنی کے ذرا سی سختی سے ہی نجمہ الجھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ ایسی حالت مطلب؟ جویریہ نے تیزی سے پوچھا۔ پریگنینسی میں، ڈاکٹرنی کے کہتے ہی نجمہ پر 2-3 ثانیوں کے لیے سکتہ سا طاری ہو گیا۔ خدا نے اس پر پھر کرم کیا تھا، اسے پھر ماں بننے کی نعمت سے نوازا تھا۔ اس لمحے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان لفظوں میں خدا کا شکر ادا کرے۔ آنکھوں سے آنسو سجدہ شکر میں از خود بہنے لگے۔ واقعی ہی بہت بہت مبارک ہو نج۔ جویریہ خوشی سے اپنی چیئر سے اس پر کودنے والے انداز میں لپٹی۔
اچانک ہی اسے اپنے ساتھ ہوا پچھلا حادثہ یاد آنے لگا، جس پر اس نے اپنے پیٹ کے مقام پر ہاتھ رکھ کر، تم فکر مت کرنا میرے بچے، اس بار تمہاری خاطر میں دنیا کے ہر شخص سے لڑ جاؤں گی۔ نجمہ کمزور ہو سکتی ہے، تمہاری ماں نہیں ہے، اس بار میں تمہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچانے دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ وعدہ کر رہی تھی اس ننھی جان سے۔ اس بار اس کے لیے یہ خبر کچھ ماہ تک چھپائے رکھنا آسان تھا، کیونکہ وہ ڈاکٹرنی ان کی فیملی ڈاکٹر نہیں تھی۔ جیا پلیز یہ بات کسی کو مت بتانا، وہ پریشان ہو کر منتی لہجے میں جویریہ سے ڈاکٹرنی کے روم سے باہر آنے کے بعد کہنے لگی۔ اوکے، جب تک تم نہیں چاہتی میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، مگر تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ وہ دیکھ سکتی تھی اپنی سہیلی کے چہرے پر جھلکتی فکر کو۔ کیونکہ میرے بچے کی جان کو خطرہ ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کہتے وقت رو پڑی۔ کیا؟ جویریہ کو تو جیسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا۔ ہاں، کیوں اور کس سے؟ وہ الجھ کر تیزی سے پوچھنے لگی۔ نجمہ اسے بتانا چاہتی تھی، مگر ابھی بتانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کی نظر اچانک اسٹریچر پر جاتے ہوئے شخص پر پڑی، جس کے سر اور جسم کے دوسرے اعضاء سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا۔ اس شخص کے ساتھ پولیس ڈاکٹر کی ٹیم بھاگتے ہوئے آپریشن تھیٹر کی جانب جا رہے تھے۔ اسے لگا اس کی جان نکل گئی، روح جسم سے جدا ہو گئی۔ محیب اتنی زور سے چیخی کہ وہاں موجود ہر شخص اس کی جانب متوجہ ہوا۔ محیب، وہ پاگلوں کی طرح بے حواسی کے عالم میں اس کے پیچھے بھاگی۔ محیب، تیزی سے اس کا خون آلود ہاتھ تھام کر بار بار نام پکارنے لگی۔ ذہن جیسے مفلوج ہو گیا تھا اس کا۔ لگا اس سے بڑی قیامت نہیں آ سکتی اب۔ وہ کب اتنا پیارا ہوا کہ اسے خون آلود دیکھ وہ دل و جان سے تڑپ اٹھی۔ محیب، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ بھی ساتھ ساتھ آپریشن تھیٹر کی جانب بھاگ رہی تھی۔ یہیں رکیں، ڈاکٹر نے اسے باہر ہی روکتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ محیب ہے، میرا شال، پلیز مجھے اس کے پاس جانے دیں پلیز۔ وہ حلق کے بل چیختے ہوئے ڈاکٹر اور نرس کا ہاتھ سے بنایا حصار توڑتے ہوئے اندر اس ستم گر کے پاس جانے کی کوشش کرنے لگی۔ نجمہ سنبھالو خود کو، ڈاکٹر کو اپنا کام کرنے دو۔ جویریہ نے بامشکل اس کے بکھرتے سراپے کو سمیٹ کر روکنے کی کوشش کی، مگر وہ لڑکی سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی، آتی بھی کیسے؟ ایسا کیا جادو کیا تھا اس ستم گر نے کہ جانی دشمن ہونے کے باوجود وہ تڑپ رہی تھی آج صرف اس کے لیے؟ سنبھالیں میڈم خود کو، پولیس افسر نے نجمہ کو دیکھ بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا۔ کیا ہوا محیب بھائی کو؟ جویریہ نے روحانسا لہجے میں سامنے کھڑے پولیس افسر کو دیکھ استفسار کیا۔ ان کی کار کی بریک فیل ہو گئی تھیں، ہمیں کار درخت سے ٹکرائی ہوئی ملی، یہ بھی اسی میں تھے۔ یقیناً وہ نجمہ کو ہی لینے آ رہا تھا جب اس حادثے کا شکار ہوا۔ سوائے نجمہ کو پک اینڈ ڈراپ سروس دینے کے وہ کبھی خود ڈرائیو نہیں کرتا تھا، اگر کرتا بھی تھا تو بہت کم۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، زندگی کیسے امتحان لے رہی ہے اس کے۔ ابھی کچھ لمحوں پہلے ہی تو اسے اپنے ساتھ محلق جان کی خوشخبری ملی تھی، ابھی تو اس نے ٹھیک طرح سے اپنی خوشی منائی بھی نہ تھی کہ اس کا ہمسفر و ہرجائی زندگی موت کے بیچ جنگ لڑتا نظر آیا۔ میڈم، آپ نے ابھی ڈاکٹر سے کہا کہ آپ محیب جلال ملک کی وائف ہیں، کیا واقعی ہی ایسا ہے؟ پولیس افسر نے خاصا تعجب بھرے لہجے میں جویریہ کے گلے لگی لڑکی کو روتے دیکھ پوچھا۔ سر، باہر رپورٹرز کا ہجوم لگنا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ نجمہ اس حالت میں نہ تھی کہ جواب دیتی، وہ بس روئے چلی جا رہی تھی۔ پولیس افسر اسے فورس کرتا جواب دینے پر۔ اس سے قبل ہی ایک حوالدار کی وردی میں ملبوس لڑکے نے اسے آ کر اطلاع دی۔ تم نے گھر والوں کو انفارم کیا؟ جی سر، کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے آنے تک رپورٹرز کو روک کر رکھا جائے، وہ تیزی سے جواب دہ ہوا۔ چلو پھر باہر ڈیوٹی کرو، اس نے حاکمانہ انداز میں اپنی ٹیم کو کہا، جو حکم ملتے ہی پھرتی سے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ میڈم، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ وائف ہیں محیب جلال ملک کی؟ اس سے قبل جویریہ اس کی جگہ جواب میں ہاں کرتی، پیچھے سے نسوانی آواز نے اس کے الفاظ کو منہ میں ہی دم توڑنے پر مجبور کیا۔ نہیں، وہ مبشرہ بیگم تھیں، وہ ان کی آواز کیسے نہیں پہچانتی؟ مگر اس لمحے کچھ نہیں کہا۔ لڑنے کی ہمت نہیں تھی اس میں، اس کی ہر سانس دعا گو تھی اس کے پیدائشی دشمن کو کچھ نہ ہو۔ اچانک سے میرے بیٹے کی کار کی بریک کیسے فیل ہوئی؟ جلال ملک نے پولیس افسر کو دیکھ رعبدار انداز میں استفسار کیا۔ غم و غصہ ان کے رعبدار چہرے پر عیاں تھا۔ آخر ملک مینشن کا شہزادہ تھا وہ، پوری فیملی کو جوڑ کر رکھنے والا۔ کبھی کبھار ماں باپ گھر بناتے ہیں، اسے جوڑ کر رکھتے ہیں، مگر ہوتے ہیں کچھ ایسے خاص بچے جو اپنے ماں باپ کے بکھرے گھر کو سمیٹ کر انہیں پھر سے ایک خوشحال زندگی کی جانب گامزن کرتے ہیں، اور وہ انہی میں سے تھا۔ مانا حاسدین کی کمی نہ تھی اس کی زندگی میں، مگر جان نچھاور کرنے والوں کی فہرست بھی طویل تھی۔ آخر کو وہ اپنی بیوی کو اس صف میں لے ہی آیا تھا۔
بلکہ یوں کہا جائے وہ دیوانی تو سر فہرست کھڑی تھی تو غلط نہ ہوگا۔ سر ہم انویسٹیگیشن کروا رہے ہیں اس معاملے کی، وہ ڈرتے ڈرتے جواب دینے لگا۔ مجھے 24 گھنٹوں سے پہلے اپنے بیٹے کا مجرم اپنے سامنے تڑپتا بلکتا زندگی کی بھیک مانگتا نظر آنا چاہیے، سمجھے؟ وہ چنگھاڑتے ہوئے اس پولیس افسر کو تاکید کرنے لگے۔ امی حضور سنبھالیں خود کو، بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، وہ اتنی آسانی سے ہارنے والوں میں سے نہیں۔ مبشرہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ جازا انہیں مسلسل دلاسے دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری جانب محترمہ رقیہ بھی چیئر پر بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھیں۔ نجمہ ہمت رکھو یار، محیب بھائی کو کچھ نہیں ہوگا۔ صوبیہ اس کی کمر سے لاتے ہوئے ہمت دینے لگی۔ اسے آج احساس ہو گیا تھا وہ جان دیتی ہے اس پر، اس کے بغیر اپنی ہر سانس ادھوری لگ رہی تھی۔ نہیں جانتی کب تک ہسپتال کے نماز ہال میں بیٹھی جائے نماز پر اپنی پیشانی ٹکائے اس دشمن جان کی امان مانگتی رہی۔ وہ کب اتنا عزیز ہوا، دل کو خبر ہی نہ ہوئی۔ آج جب احساس ہوا تو خود سے بھی نفرت ہونے لگی کہ کیسے کر لی اس ہرجائی سے محبت، جو دنیا کے سامنے کبھی اپنی بیوی نہیں مانے گا، کبھی اسے وہ عزت نہیں دے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ وہ روئے چلی جا رہی تھی کیونکہ اسے اپنے جانی دشمن سے محبت ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر اب محیب کی حالت کیسی ہے؟ ڈاکٹر کے آپریشن تھیٹر سے باہر آتے ہی مبشرہ بیگم نے بے صبری سے استفسار کیا۔ سر سے خون کافی بہہ جانے کی وجہ سے حالت نازک ہے، آپ دعا کریں، ڈاکٹر گھمبیر لہجے میں یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ مبشرہ بیگم کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ لختے جگر تھا ان کا، جس کی حالت نازک بتائی جا رہی تھی۔ دوسری جانب محترمہ عروسہ کا بھی رو رو کر برا حال تھا، آخر وہ داماد تھا ان کا۔ پہلے جیسا ظالم ہوتا تو شاید خوش ہوتی کہ آزادی مل جائے گی ان کی بیٹی کو، مگر اپنی آنکھوں سے اسے اپنی بیٹی کے بڑے لاڈ اٹھاتے دیکھا تھا۔ ڈاکٹر اب محیب کیسا ہے؟ ڈاکٹر کے دروازے سے نکلتے ہی نجمہ نے تیزی سے مثبت جواب کی امید کے ساتھ استفسار کیا۔ ریلیکس، وہ اب خطرے سے باہر ہیں، اس لڑکی کا چہرہ بتا رہا تھا، جیسے جان ہتھیلی پر لیے کھڑی ہو۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے مطمئن انداز میں کہا، ویسے آپ میں سے نج کون ہے؟ پیشنٹ بار بار اس کا نام لے رہا ہے، اچھا ہے کہ وہ مل لے۔ ڈاکٹر کے کہتے ہی نجمہ بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جاؤ نج، صوبیہ نے تیزی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر نرس کے ساتھ اندر چلی گئی۔ کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ نجمہ کو اندر جاتا دیکھ مبشرہ بیگم تیزی سے سوال کرنے لگی۔ سینے میں تو جیسے آگ لگ گئی تھی ان کے۔ محیب نے بلایا بھی تو کسے؟ اس وحشیہ کی بیٹی کو، جسے اگر جائیداد نہ چاہیے ہوتی تو کبھی اپنے بیٹے کے پاس بھٹکنے بھی نہ دیتی۔ ہم روم چینج کروا دیں پیشنٹ کا، پھر آپ مل لیجئے گا، ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں صبر کرنا پڑا۔ صوبیہ تازہ ہوا کھانے کی نیت سے باہر جا رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں کی سماعت سے جانی پہچانی آواز ٹکرائی، جس پر اس کے قدم رکے۔ تم لوگوں سے ایک کام ٹھیک سے نہیں ہوتا، بچ گئے ہیں وہ ہمیشہ سے روبدار بھرم والے محیب جلال ملک کو دیکھنے کی عادی تھی، جبکہ سامنے لیٹے ہوئے شخص کا چہرہ بالکل مرجھایا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ آکسیجن ماسک لگائے وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اسے نڈھال وجود کو دیکھتے ہی نجمہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی اس کا ہاتھ تھامنے کی۔ اس کے سر پر بندھی سفید پٹی کو کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ ہلکا سا مس کیا، پھر تھوڑی ہمت بڑھی تو اسی ہاتھ سے بالوں کو سہلانے لگی۔ یقین نہیں آتا تمہارے لیے رو رہی ہوں۔ اب ہاتھ اس کے حسین چہرے پر لگی چوٹوں پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ وہ آہستگی سے خود کلامی کرتے ہوئے رونے لگی۔ وہ غشی میں ہونے کے باوجود اس حسین دلربا کے محبت بھرے لمس کو محسوس کر پا رہا تھا۔ میم سوری آپ کو ڈسٹرب کیا، ہمیں روم چینج کروانا ہے پیشنٹ کا، نرس نے آ کر نرمی سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر ایک سائیڈ ہو گئی۔ وہ اسپتال کے اسٹاف کو ان کا کام کرنے دیا۔ جب وہ محیب کو دوسرے کمرے میں لے جانے لگے تو خود بھی ساتھ ساتھ ان کے پیچھے پیچھے دوسرے کمرے میں داخل ہوئی۔ ملک مینشن کے فیملی ممبرز، مما، رشتہ دار، عزیز و اقارب اس سے ملنے آ رہے تھے۔ وہ لڑکی اس کے سرہانے کھڑی رہی، ایک پل کے لیے بھی اس کے پاس سے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھی، جبکہ وہ بھوکی پیاسی تھی۔ نج، اسے اپنے ارد گرد اندھیرا چھاتا نظر آیا، جس کے سبب وہ فرش پر گر گئی۔ صوبیہ کی سب سے پہلے اس پر نگاہ پڑی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی آ کر اسے اٹھانے لگی۔ ٹھیک ہو؟ اس کی والدہ اور صوبیہ نے مل کر اسے پاس رکھے صوفے پر لٹا کر چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کیا، جس سے وہ ہوش میں آئی۔ ہاں، وہ دھیمے سے بولی، کوئی ٹھیک نہیں ہو تم، کل سے یہاں پاگلوں کی طرح کھڑی ہو، گھر جا کر تھوڑا آرام کرو، ہم سب ہیں یہاں محیب بھائی کا خیال رکھنے کے لیے۔ محترمہ عروسہ کے لہجے میں ذرا برہمی تھی۔ وہ ڈپٹنے والے انداز میں بولی، وہ واقف تھیں، اگر وہ سختی نہیں کریں گی تو وہ لڑکی ہرگز یہاں سے نہیں جائے گی۔ ہاں نج، گھر جا کر آرام کر لو، محیب بھائی کا دھیان رکھنے کے لیے اتنے سارے لوگ ہیں یہاں۔ صوبیہ بھی ان کی تائید میں بولی۔
اس وقت بھی اپنا خیال آیا تو اپنے بچے کا۔ اسبات میں سر ہلانے لگی۔ میں ڈرائیور سے کہہ دیتی ہوں، وہ تمہیں گھر چھوڑ آئے گا، صوبیہ نے نرمی سے کہہ کر اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ نجمہ کو واپس ڈرائیور کے ساتھ روانہ کرنے کے بعد وہ گارڈن کی جانب تازہ ہوا کھانے کی نیت سے بڑھی، مگر راستے میں ایک کمرے کے آگے سے گزرتے ہوئے اسے جانی پہچانی آواز محسوس ہوئی۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا۔ وہ تجسس کے سبب دروازے کے قریب آئی۔ تم لوگوں سے ایک کام ٹھیک سے نہیں ہوتا، بچ گئے ہیں وہ، اور رہا سا ڈیڈ نے بھی پولیس کو اس معاملے کے پیچھے لگا دیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا سارے نکمے میرے ہی پلے کیوں پڑے ہیں۔ پہلے ہی زارون کا کیس اچانک سے زور پکڑ رہا ہے، اور اب یہ۔ وہ سر پکڑ کر خاصا غصے سے آگ بگولا ہو کر بول رہا تھا۔ اس شخص کی صوبیہ کی جانب پشت تھی، مگر وہ آواز سے پہچان چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اپنے کانوں پر۔ جازا نے محیب کو جان سے مروانے کی کوشش کی تھی، مگر کیوں؟ بھلا وہ اپنے ہی سگے بھائی کو کیوں مارنا چاہتا تھا، جبکہ اس کا بڑا بھائی تو اس پر جان چھڑکتا تھا؟ یہ سب کیا ہے جازا؟ آج اس کا بھرم ٹوٹا تھا کہ اس کا شوہر ایک شریف نیک انسان ہے، وہ اپنے خاندان سے بالکل منفرد ہے، اور جب بھروسہ ٹوٹا ہے تو انسان کو بڑی اذیت ہوتی ہے۔ اسی اذیت سے اس وقت صوبیہ دوچار تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جازا کا اتنا خطرناک روپ بھی دیکھے گی۔ وہ تو آج تک محیب کو ظالم سمجھتی آئی تھی کہ وہ نجمہ کا جائز حق چھین رہا ہے، مگر سامنے کھڑے شخص کو کیا کہے جو اپنے ہی سگے بھائی کو مارنے کی پلاننگ کر رہا تھا، اور یقیناً کامیاب بھی ہو جاتا اگر بچنے والے کی قسمت ساتھ نہ دیتی۔ اس سے رہا نہ گیا، اور سامنے آ کر غصے سے بپھر کر پوچھنے لگی، صوبیہ تم کب آئیں؟ وہ بری طرح گڑبڑایا، سامنے اپنی بیوی کو کھڑا۔ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو پہلے۔ کیوں مارنا چاہتے ہو اپنے ہی سگے بھائی کو؟ اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح لال ہو رہی تھیں۔ اسے اپنے سامنے کھڑا شخص بالکل اجنبی معلوم ہو رہا تھا۔ یہ وہ جازا ہو ہی نہیں سکتا تھا جسے وہ جانتی تھی۔ یار، اگر سن ہی چکی ہو تو خاموش رہو، کیوں زور زور سے چیخ کر مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی ہو؟ تم کیا چاہتی ہو تمہارا شوہر زندگی بھر جیل میں سڑے؟ صوبیہ تو اس پتھر دل شخص کا جواب سن کر حیران رہ گئی تھی۔ شرم و گلٹ اس کی آنکھوں یا لہجے میں دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم ایک انسان کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، وہ انسان جو تمہارا سگا بھائی ہے، اور تم مجھ سے چاہتے ہو کہ میں خاموش رہوں؟ وہ بے یقینی کے عالم میں سر نفی میں چٹکتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ نڈر ہو کر دو ٹوک انداز میں بولی، تو اور کیا کرو گی؟ شور مچاؤ گی؟ دنیا کو بتاؤ گی؟ وہ اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے دانت پیستے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ یقیناً وہ سوالات نہیں تھے، وہ اسے ڈرا رہا تھا۔ صوبیہ کو اس کی آنکھوں میں سفاکیت و بے حسی و جنون نظر آیا۔ اسے آج پہلی بار جازا سے خوف آ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ قدم اس کی جانب بڑھاتا، ویسے ویسے وہ پیچھے کی جانب قدم لیتی، یہاں تک کہ وہ بھاگنے کی نیت سے مڑی ہی تھی کہ جازا نے بجلی کی پھرتی سے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے لمبے ہاتھ سے دروازہ بند کر دیا۔ صوبیہ، اس نے غسیلی آواز میں کہا، تو وہ دروازے سے اپنی پیشانی ٹکا کر رونے لگی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی، اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو ڈر جاتا۔ صوبیہ، کیا ہو گیا ہے یار؟ میں تمہارا جازا ہوں، تمہارا شوہر، مجھ سے اچانک کیوں بھاگ رہی ہو؟ صوبیہ کوئی غریب ماں باپ کی بیٹی نہیں تھی جسے وہ دبا لیتا یا غائب کروا دیتا۔ اس کے والدین 3-4 پروجیکٹس میں سپورٹ کر رہے تھے اسے۔ صوبیہ کو خاموش کرانا بہت ضروری تھا اس کے لیے۔ اسے خود سے خوفزدہ ہوتا دیکھ گرگٹ کی تیزی سے رنگ بدل گیا۔ چہرے پر بھولے پن کا لبادہ اوڑھ کر اس کی نازک کلائی پکڑ کر اپنی جانب موڑتے ہوئے بڑی محبت سے گویا ہوا، تم کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ وہ لرزتے وجود کے ساتھ آنکھوں میں آنسو بھرے استفسار کرنے لگی۔ ہمارے لیے، ہمارے آنے والے بچوں کے لیے، ان کے روشن مستقبل کے لیے۔ وہ تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا، ہمارے لیے؟ وہ الجھ کر، ہاں ہمارے لیے۔ محیب بھائی پوری جائیداد پر قابض ہوئے بیٹھے ہیں، اگر وہ مر جاتے ہیں تو یہ صرف ہمارا ہوگا، ہمارا اور ہمارے بچوں کا۔ صوبیہ کو لگا اس کے سر پر جازا نے ایٹم بم پھوڑا ہو۔ اگر محیب ظالم تھا کہ نجمہ سے اس کے حصے کی جائیداد ناحق طریقے سے چھین رہا تھا، تو جازا کون سا اچھا تھا؟ تم صرف جائیداد کے لیے اپنے بڑے بھائی کو مروا رہے ہو، وہ بے یقینی کے عالم میں استفسار کرنے لگی۔ ملک خاندان کی تو ریت ہے جائیداد کے لیے بھائی کا قتل، اگر میں بھی ریت نبھا دوں تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ آج ڈیڈ بھی اتنی بڑی جائیداد پر ایسے ہی تو راج نہیں کر رہے ہیں نا؟ اس نے مفاہمانہ انداز میں جو انکشاف کیا وہ صوبیہ کو سر سے پاؤں تک ہلا گیا تھا۔ مطلب ڈیڈ نے نجمہ کے والد کو قتل کیا تھا؟ وہ سوالیہ انداز میں بے ساختہ ہی پوچھ اٹھی۔ ہاں، وہ بھی میرے سامنے۔ یہ کہتے وقت
وہ اس لمحے کو یاد کر رہا تھا جب وہ صرف 6 سال کا تھا۔ محیب بھائی چلے نا، ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے ہیں، میں بہت بور ہو رہا ہوں۔ محیب اپنا منہ کتابوں میں دیے کمرے میں بیٹھا پڑھ رہا تھا جب جازا اس کے پاس آ کر کھیلنے کے لیے اصرار کرنے لگا۔ ابھی میں پڑھ رہا ہوں، بعد میں جازا۔ پلیز نا بھائی پلیز، وہ نہایت معصومانہ چہرہ بنا کر منتیں کرنے لگا، جس پر محیب کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی پڑھائی چھوڑ کر اس کے ساتھ کھیلنا پڑا۔ ایک کام کرتا ہوں، چاچا جان کے کمرے میں جا کر چھپ جاتا ہوں، محیب بھائی وہاں کبھی نہیں جاتے، میں آرام سے جیت جاؤں گا۔ وہ یہ سوچ کر عبدالرحمن کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اپنے چاچا کو بیڈ پر لیٹا ہوا پایا۔ وہ سو رہے ہیں، جازا نے یہی گمان کیا۔ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہو کر چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگا۔ جب کوئی جگہ نظر نہ آئی تو الماری آہستگی سے کھول کر اس میں بیٹھ گیا اور الماری کا دروازہ ہلکے سے بند کر لیا۔ تم نے خود دیکھا تھا نا کہ اس نے چائے پی ہے؟ اچانک اسے اپنے والد کی آواز آئی، جس پر اس نے ہلکا سا الماری کا دروازہ کھول کر سامنے کی جانب دیکھا۔ اسے اپنے والد بیڈ کے پاس اپنے خاص ملازم کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ جی جی صاحب جی، میں نے خود دیکھا تھا، ملازم تیزی سے ڈرتے ہوئے جواب دہ ہوا۔ ٹھیک ہے، اب تک تو دوائی نے اپنا اثر دکھا دیا ہوگا۔ عبدالرحمن کو جسمانی اعضاء کو سن کرنے والی دوائیاں چائے میں ملا کر پلا دی گئی تھیں، جس سے اس کا ذہن اور ہاتھ پاؤں 3-4 گھنٹوں کے لیے بالکل سن پڑ جائیں۔ جی صاحب جی، میں نے انہیں خود چائے پینے کے تھوڑی دیر بعد ہی زمین پر گرتے دیکھا تھا۔ میں نے خاموشی سے انہیں بیڈ پر لٹا دیا اور آپ کو بلانے چلا آیا۔ بہت اچھا کیا تم نے صاحب، اس کا انعام تمہیں جلد ملے گا۔ جلال ملک مسرت بھرے لہجے میں خباثت سے مسکراتے ہوئے گویا ہوئے۔ ابو جی نے دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ، سب کے سامنے کہا کہ ساری جائیداد میرے نام کر دیں گے اور جلد از جلد اپنی وصیت بدلوائیں گے، مگر سمجھ نہیں آتا کیوں اپنی وصیت چینج نہیں کروائی، کیوں اسے حصے دار بنا گئے میری ساری جائیداد کا۔ وہ بیڈ پر بے ست لیٹے عبدالرحمن کو خار کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے بولے، تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے اپنی جائیداد میں حصے دار بنا لوں گا تمہیں؟ نہیں عبدالرحمن، ہرگز نہیں۔ ان کی آنکھوں میں جائیداد کے لالچ کی پٹی بن گئی تھی، ایسی پٹی جس نے انہیں اندھا کر دیا تھا، جائز و ناجائز کی تمیز بھلا دی تھی۔ کسی جان کا ناحق قتل کتنا بڑا گناہ ہے وہ بھول بیٹھے تھے۔ دولت خون سفید کر چکی تھی ان کا۔ جائیداد میں عبدالرحمن کو شریک بنانے کے لیے وہ ہرگز تیار نہ تھے۔ ویسے تو ضرورت نہیں ہے، پھر بھی دونوں پاؤں پکڑ لو اس کے۔ انہوں نے شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ملازم کو حکم دیا۔ جی صاحب۔ وہ حکم ملتے ہی اس کے پاؤں کی جانب جھک کر مضبوطی سے پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ عبدالرحمن، ابو تمہیں بہت یاد کر رہے ہیں، اس لیے تم بھی ان کے پاس چلے جاؤ، یہاں کی فکر مت کرنا، میں سب سنبھال لوں گا۔ یہ کہتے ہی بیڈ پر رکھا تکیہ اٹھا کر اپنے بھائی کے منہ پر رکھ کر اس کا سانس گھونٹنے لگے۔ دوائیوں کے زیر اثر عبدالرحمن کوئی احتجاج تک نہ کر سکا۔ جلال ملک نے تکیہ تب تک نہ ہٹایا جب تک یقین نہ ہو گیا کہ اس کی روح دنیا فانی سے پرواز کر چکی ہے۔ وہ بچہ جس نے آنکھ کھولتے ہی اپنے والدین کو کتے بلی کی طرح ہر بات پر لڑتے دیکھا، جس پر وہ اکثر سہم کر رونے لگتا، پھر اس نے اپنی خالہ کو خودکشی کرتے دیکھا، ان غموں حادثات نے اس کی شخصیت پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ ابھی وہ صرف 6 سال کا ہی تو تھا جب اس نے اپنے چاچا کا قتل اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا، وہ بھی صرف جائیداد کی خاطر۔ ستم یہ تھا کہ قتل کرنے والا ظالم کوئی اور نہیں، اپنا ہی باپ تھا۔ اس ننھے دل پر کیا بیتی تھی اپنے باپ کو قتل کرتا دیکھ، یہ بس وہی جانتا ہے۔ صاحب، شہاب کی نظر اچانک ہی کھلی الماری سے جھانکتے ہوئے بچے پر گئی، جو بہت خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے جلال ملک کو آنکھوں کے اشارے سے جازا کی موجودگی کی اطلاع دی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو جازا؟ جلال ملک بمشکل اپنے غصے پر ضبط کرتے ہوئے۔ میں خوف کے مارے اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میری بات کان کھول کر سنو، کچھ نہیں دیکھا تم نے، سنا تم نے، کچھ نہیں دیکھا تم نے یہاں۔ وہ خاصا غسیلی آواز میں اسے مزید ڈرانے لگے۔ اس کا پورا وجود بری طرح کپکپا رہا تھا۔ جازا، تمہیں پتہ ہے جو بچے میری بات نہیں مانتے میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ میں انہیں سزا کے طور پر اندھیرے کمرے میں بند کر دیتا ہوں، وہ بھی اکیلے۔ کیا تم اندھیرے کمرے میں اکیلے بند ہونا چاہتے ہو؟ بجائے اس بچے کی حالت سمجھنے کے اسے مزید خوف میں مبتلا کرنے لگے۔ نہیں ڈیڈی، میں نہیں بتاؤں گا کسی کو بھی، وہ لرزتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے لفظ ادا کرنے لگا۔ وہ اتنا خوفزدہ ہوا کہ اسے بخار رہنے لگا۔ وہ بہت ڈرا سہما رہتا کہ ایک چھوٹی سی پری اس کی زندگی میں آئی۔ محترمہ عروسہ ہسپتال سے جیسے ہی نجمہ کو لے کر گھر آئیں، وہ اس بچی کو دیکھنے کے اشتیاق میں ان کے کمرے میں خود چلا آیا۔
وہ بچی اس لمحے جھولے میں تھی۔ وہ پہلی بار کسی چھوٹی بچی کو دیکھ رہا تھا، اس لیے ہچکچاہٹ کے ساتھ اسے چھونے کے لیے اپنی شہادت کی انگلی آگے بڑھائی۔ پری نے اپنی ننھی منھی انگلیوں سے اس کی شہادت کی انگلی فوراً ہی پکڑ لی، جس پر وہ مسکراتے ہوئے بولا، تم تو بہت کیوٹ ہو بیبی۔ جہاں ملک مینشن کے لوگ اسے وحشیہ عبد الرحمن کی بیٹی ہونے کے سبب دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، وہیں جازا بچپن سے ہی اس پری کے لیے اپنے دل میں ایک نرم گوشہ پاتا تھا۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا جب اس کی ننھی پری کو کوئی تکلیف پہنچاتا، چاہے پھر وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ محیب اور نجمہ کے درمیان سالگرہ پر ہوئی لڑائی میں نقصان صرف جازا کا ہوا تھا، کیونکہ اس لڑائی کے بعد نجمہ کو عنائزہ بیگم اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ اس کا دل نہیں لگتا تھا اس پری کے بغیر۔ ابھی اس پری کی جدائی کا غم کم تھا اس کی جان پر، جو والدین کے درمیان ناچاکی کے سبب طلاق ہوتے بھی دیکھی۔ اپنے والد اور بڑے بھائی کی جدائی بھی برداشت کی، اپنے ننیال میں ماموں اور مامی کا سخت رویہ بھی سہا، ان کی بدسلوکی بھی برداشت کی۔ ان سب حادثوں نے اس کے ذہن پر برا اثر مرتب کیا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو خوابوں میں ابھی تک اسی لڑکی کا بسیرا پایا جسے دیکھے سالوں گزر چکے تھے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ کیلیفورنیا گیا گھومنے پھرنے کے ارادے سے۔ وہاں محض اتفاق سے وہ دشمن جاں مال میں ایک لال رنگ کی میکسی دیکھتی ہوئی نظر آئی۔ پہلے تو یقین ہی نہ آیا اس حسین اتفاق پر، مگر وہ سچ میں سامنے کھڑی تھی۔ وہ پہلی ہی نگاہ میں پہچان گیا تھا، اور کیوں کر نہ پہچانتا اس دشمن جاں کی تصویر جو دل پر نقش تھی۔ جیسے کوئی بچہ کینڈی کو دیکھ کر رال ٹپکاتا ہے، وہ بالکل اسی طرح اس میکسی کو دیکھ رال ٹپکاتی محسوس ہوئی اسے۔ ہائے، اتنی مہنگی کیوں ہو تم؟ اللہ، میرا بہت دل ہے تمہیں لینے کا، مگر پورے سال کی اپنی سیلری بھی لگا دوں تو بھی تمہیں نہیں خرید سکتی۔ سمجھا کرو پلیز، اب میرے سامنے مت آنا۔ وہ ایک اسٹیچو پر لگی میکسی کے دامن کو پکڑ بچوں کی طرح روتو سا منہ بنا کر بول رہی تھی، جسے سن وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ پہلی ہی نگاہ میں وہ دل کی گہرائیوں میں اتری تھی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے کئی دنوں تک خاموشی سے گھومتا رہا، چھپ چھپ کر اس کے لمحے لمحے کی تصویریں لیتا رہا۔ وہ سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کی سالگرہ قریب تھی، اپنے دوستوں کے ساتھ واپس نہیں آیا بلکہ وہیں رکا۔ ارادہ تو سرپرائز دینے کے ساتھ ساتھ پرپوز کرنے کا بھی تھا۔ وہ بہت نروس تھا مگر ایکسائٹڈ بھی، خود بھی واقف نہیں وہ دشمن جاں کب اس کے دل میں گھر کر کے بیٹھ گئی تھی۔ سارے ارمان کانچ کی طرح بکھرے جب اپنی جگہ زارون کو گھٹنوں پر بیٹھ کر اسے پرپوز کرتا پایا۔ پھر بھی امید باندھے کھڑا رہا کہ شاید وہ انکار کر دے، کہے کہ اس کی زندگی میں پہلے سے کوئی موجود ہے، مگر ایسا نہ ہوا۔ نجمہ نے تو بخوشی اس کے پرپوزل کو قبول کر لیا۔ اس کے نزدیک زارون کی سب سے بڑی غلطی اس کے اور نجمہ کے درمیان آنا تھا۔ وہ ٹیبل پر رکھے تحفوں کے ساتھ اپنا گفٹ چھوڑ کر پلٹ گیا۔ اس نے واپس جاتے ہی محیب سے بات کی، مگر وہ تو کچھ اور ہی پلان رکھتا تھا اس کے مستقبل کے حوالے سے۔ ایک بار بھی محیب نے یا کسی اور گھر والے نے اس کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی۔ آخر وہ لڑکی اس کی بچپن کی چاہت تھی، کیسے بھول سکتا تھا اسے؟ باغی تو تب ہوا جب گھر والوں کو محیب اور نجمہ کی شادی کے پلان بناتے دیکھا۔ محیب کو ڈائریکٹ نقصان پہنچانے کی تو ہمت نہ تھی، اس لیے زارون کو مار کر اس کے قتل کے کیس میں محیب کو جیل میں ڈلوا دینا چاہتا تھا۔ اس طرح نجمہ اور محیب کی شادی بھی رک جاتی اور زارون نامی کانٹا بھی اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاتا۔ اس کی محبت صرف اس کی ہوتی، مگر قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب جوڑے آسمانوں پر لکھے ہوں تو وہ بن کر ہی رہتے ہیں۔ محیب جلال ملک اپنے نصیب میں لکھوا لایا تھا اس پری کو، تو کوئی اور کیسے لے سکتا تھا اسے؟ زارون بچ گیا، ساتھ ساتھ اس کے والد کا کیا کیس بھی محیب نے اپنی طاقت سے بآسانی دبا دیا، جس کے سبب جازا ہاتھ ملتا رہ گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی نجمہ کو محیب کے نکاح میں بندھتا ہوا دیکھا۔ باقی سب کی طرح اس کا گمان بھی یہی تھا کہ محیب نجمہ سے سخت نفرت کرتا ہے، وہ اس سے صرف جائیداد کے لیے کاغذی نکاح کر رہا ہے، اسے کبھی اپنی بیوی ہونے کا درجہ نہیں دے گا۔ اس نے دیکھ رکھا تھا محیب گھن کھاتا ہے اس لڑکی کے چھونے سے بھی، مگر جان تو تب نکلی جب محیب کو لڑتا ہوا پایا کہ وہ نجمہ کو اپنے کمرے میں ساتھ لے کر جائے گا۔ وہ اب بیوی ہے اس کی۔ وہ ایک زخمی لومڑی کی مانند تھا جسے نہ چاہتے ہوئے بھی ہار ماننی پڑی۔ وہ بس اپنی محبت کو خوش دیکھنے کی آرزو رکھنے لگا تھا۔ اتنی سی تو خواہش تھی اس کی کہ وہ چہکتی مہکتی مسکراتی ہوئی ہر دم نظر آئے اسے، مگر بالکل اس کے الٹ پاتا۔ محیب اس کی نظر میں صرف دل لگی کر رہا تھا جو غلط تھا۔ جب بیوی کہہ کر حق لیا ہے تو اب دنیا کے سامنے اسے رتبہ بھی دے، اسے مقام و عزت بھی دے، مگر نہیں، وہ تو اسے کسی گناہ کی مانی چھپا کر کمرے میں قید رکھ رہا تھا۔
وہ پھر بھی برداشت کرتا رہا، مگر اس لمحے ساری برداشت کی حدود پار ہوئیں جب اسے سیڑھیوں سے نیچے گرتا ہوا دیکھا۔ اس کے خون میں لت پت سراپے کو اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ حد تھی جازا جلال ملک کی۔ وہی جانتا تھا کیسے جان سولی پر لٹکی تھی۔ لگتا تھا جیسے روح فنا ہو جائے گی اگر اس لڑکی کو کچھ ہو گیا تو۔ کدورت محیب سے اس لمحے اور بڑھی جب اسے لاپرواہی سے ہسپتال سے واپس جاتا دیکھا۔ وہ پریگننٹ تھی، اس کے باوجود اسے بیوی ہونے کا حق نہ دیا، بلکہ الٹا اسے کمرے میں قیدی بنا کر رکھا۔ اس کے نزدیک محیب جانوروں سے بدتر سلوک کر رہا تھا اس کی محبت کے ساتھ۔ اس سب کے باوجود وہ کیسے خاموش تماشائی بنا رہتا۔ اس بار اس نے شہریار کو گھر میں گھنڈے بھجوا کر پٹوایا، کیونکہ شہریار کے والد بزنس فیلڈ میں اپنا ایک نام و مقام رکھتے ہیں۔ ان سے پیچھا چھڑوانا محیب جیسے شخص کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ وہ دنیا کے سامنے محیب کو بچانے کی، جبکہ پیٹھ پیچھے پھنسانے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا، مگر اس بار بھی وہ اسے پھنسانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ نجمہ کو محیب کے نکاح کی قید سے آزاد کرانا چاہتا تھا، جو بغیر اس کی موت کے ممکن نہ تھا۔ محیب کی موت ہر طرح سے اس کے لیے فائدہ مند تھی۔ اسے اس کی محبوبہ مل جاتی اور ساری جائیداد بھی۔ ہاں، مگر اس بارے میں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ رازدارانہ انداز میں ہولناک انکشاف کرنے لگا۔ صوبیہ کا ذہن مفلوج ہوئے جا رہا تھا مارے خوف و وحشت کے۔ اس کے نزدیک یہ لوگ انسان نہیں تھے، یہ تو جانور تھے، وہ وحشی درندے جو انسان کے لبادے میں ملبوس تھے۔ میری بات سنو صوبیہ، یہ سب ہمارے لیے کر رہا ہوں میں، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا اس سب میں۔ وہ اس کے ریشمی زلفوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولا، اور اگر نہ دوں تو؟ بڑی مشکل سے اپنے لرزتے کپکپاتے وجود میں ہمت جمع کر سوالیہ انداز میں پوچھنے لگی، تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس ظالم نے گھمبیر لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا۔ اس کا جواب سن وہ بیچاری تو مانو پتھر کی ہو گئی۔ یقین ہی نہ آیا کہ وہ خبیث شخص ظلمیت کی انتہا پر تھا۔ کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ طلاق دے دے گا، جیسے کوئی گڈے گڑیا کا کھیل ہو۔ ریلیکس، مذاق کر رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، تم کیوں محیب بھائی جیسے شخص کے لیے اپنے ہسبینڈ کو جیل میں ڈلوانے لگی؟ اس نے صوبیہ کے چہرے کے اڑتے ہوئے رنگ دیکھ لیے تھے۔ وہ اسے خوف زدہ کرنا چاہتا تھا جس میں وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ مانا اگلے ہی لمحے وہ مسکرا دیا، مگر وہ لڑکی بے وقوف نہیں تھی۔ وہ اس کے مذاق میں چھپی وارننگ کو سمجھ چکی تھی۔ نج کہاں ہے؟ وہ جیسے ہی دوائیوں کے اثر سے باہر آیا، سب سے پہلے اپنی بیوی کے متعلق ہی استفسار کیا۔ شکر ہے خدا کا محیب تمہیں ہوش آ گیا۔ پلوشا جو برابر میں ہی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، خوشی سے اچھل کر اس کے سینے سے لگی۔ وہ اپنی خوشی میں اتنی سرشار تھی کہ محیب کے کیے جانے والے سوال کو ٹھیک سے سنا ہی نہیں۔ پلوشا اکیلی تھی اس کے ساتھ کمرے میں۔ فوراً ڈاکٹر کو بلانے کے لیے باہر کی جانب بڑھی، جبکہ اس خوبرو نوجوان کی نگاہیں اپنی حسین دلربا کو تلاش کر رہی تھیں۔ محیب کی یادوں میں تھا کہ وہ آئی تھی ملنے، مگر دھندلا دھندلا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ خواب تھا یا حقیقت۔ صوبیہ نج کہاں ہے؟ بڑے بڑے بزنس مین، سیاستدان، ایکٹر، ایکٹریسز، رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست، سب عیادت کی نیت سے اس سے ملنے آ رہے تھے۔ حال تو یہ تھا کہ اس کا روم پھولوں کے گلدستوں سے بھر چکا تھا۔ پلوشا اس کی منگیتر کی حیثیت سے آنے والے مہمانوں کو ویلکم کر رہی تھی۔ وہ تھک چکا تھا لوگوں سے ملتے ملتے۔ جب سے ہوش آیا تھا وہ دشمن جان نظر نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی صوبیہ کمرے میں داخل ہوئی، محیب نے تیزی سے استفسار کیا۔ ابھی وہ جواب دیتی اس سے قبل ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ دونوں نے ایک ساتھ ہی دروازے کی جانب دیکھا۔ بہت جلدی نہیں آ گئی تم؟ اس حسین دلربا کو دیکھتے ہی وہ خفگی سے بولا۔ وہ سوپ بنا رہی تھی، اس لیے دیر ہو گئی آنے میں، وہ لچکدار انداز میں جواب دیتی ہوئی اسی کی جانب آئی۔ تم نے بنایا میرے لیے؟ ہر بار وہ نجمہ کو شوق میں ڈالتا، آج اس کی باری تھی شوق میں مبتلا ہونے کی۔ بے یقینی کے عالم میں اس کے حسین سراپے کو تکتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ ہاں، کیوں نہیں بنانا چاہیے تھا؟ وہ تیزی سے ابرو اچکا کر چھوٹی آنکھیں کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اسے لگا وہ بغیر پیے ہی ریجیکٹ کر رہا ہے، جیسا کہ دل کو ڈر لاحق تھا۔ یہ تو محبت تھی جو اس کے ہوش میں آنے کی خبر سنتے ہی کچن میں گھس گئی تاکہ اس کے لیے کچھ ایسا بنا کر لے کر جائے جو اس کے کمزور جسم کو ریکوری میں مدد کرے۔ چاہتی تو نیوٹریشن سے بنوا لیتی، مگر دل نہ مانا، اس لیے خود بنایا۔ اور کیوں نہیں بنانا چاہیے تھا؟ جواب دینے کے بجائے الٹا اسی سے تجسس سے سوال کرنے لگا۔ یہ تو تم بتاؤ گے نا؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ کیا بولے جا رہے ہو تم دونوں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پلوشا اپنا سر پکڑ کر جھنجھلا کر کہتی ہوئی میدان میں کودی۔
فی الحال چھوڑو، لاؤ نچ، مجھے دو، میں پلاتی ہوں محیب کو، وہ کہہ کر تیزی سے نجمہ سے سوپ لینے کے لیے آگے بڑھی۔ نہیں، اس نے اسپاٹ سے لہجے میں بغیر کسی لچک کے پلوشا کے منہ پر انکار کیا۔ بھلا وہ لڑکی پاگل تھی جو اپنے شوہر کو خود تھالی میں سجا کر پیش کرتی اسے؟ جب تک قدر نہ تھی تب بات اور تھی، اب تو ستم گر میں جان بسی تھی اس کی۔ اس کا یوں انکار ان تینوں کو حیرت کے غوطے کھلا گیا تھا۔ میرا مطلب ہے اٹس اوکے، میں خود پلا دوں گی۔ پلوشا کی نگاہیں اس سے سوال کر رہی تھیں۔ یقیناً اسے ناگوار گزرا تھا کہ وہ لڑکی اسے محیب کو سوپ پلانے نہیں دے رہی، مگر وہ اور کیا کرتی؟ وہ پلوشا کو موقع نہیں دینا چاہتی تھی محیب کے قریب جانے کا، مگر کوئی بہانہ بھی تو نہیں سوچ رہا تھا۔ اس لمحے ذہن کو اس لیے بس جو منہ میں آیا نظریں چراتے ہوئے جواباً کہہ دیا، گرم ہے اس لیے میرے ہاتھ سے پیو۔ وہ سوپ پیالے میں نکال کر محیب کے پاس بیٹھ کر اسے سوپ پلانے لگی، مقابل خاموشی سے اس کے ہاتھ سے پی رہا تھا۔ مانا الجھا تھا اچانک اس کے بدلے رویے سے، مگر چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ رات میں محیب کے ساتھ صرف ایک بندہ ہی رک سکتا تھا۔